پاکستان نے وہ کر لیا ہے جو دنیا میں کوئی اور ملک نہیں کر سکا. اس کے لیے بہت ممالک نے ہماری مدد بھی کی ہے. سعودی عربیہ اس میں ہے، ترکیہ ہے، عمان ہے، ایجپٹ ہے، اور آخر میں چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے، اور خود تمام فریقین جو ہیں بالخصوص ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ان دونوں نے بھی پاکستان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، اور یہ بڑی ہی خوشائن بات ہے. اور وہ کام جو یونائٹڈ نیشنز نہیں کر سکا، جو G20 یا G10 یا G8 نہیں کر سکا، جو گلف کوآپریشن کاؤنسل نہیں کر سکی، جو OIC نہیں کر سکی، وہ اللہ نے پاکستان کے ہاتھ سے کروا لیا. اور آخری اطلاع تک مجھے پتا چلا ہے کہ مختلف پارٹیسپنٹس جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے. ایران کے لوگ بھی جو ہیں وہ اس وقت ریڈی ہو گئے. مجھے ساتھ ساتھ میسیجز آ رہے ہیں ڈفرینٹ جگہوں سے، میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، تو پلیز مائنڈ نہ کریے گا. اور یعنی میں کیونکہ آپ کو لیٹسٹ خبریں بھی دینا چاہ رہا ہوں، اور میں لیبنان سے بھی کچھ خبریں لوں گا، لیکن آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایکارڈ ہو رہا ہے، اسلام آباد ایکارڈ، اس میں بڑے کی فیکٹرز ہیں، اس میں بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. پہلے آپ کو بتاتا ہوں امریکہ کی کیا شرائط ہے. امریکہ کی جو شرائط تھیں، 10 شرائط جو 15 جو ایران کو بھیجی گئیں، ان کو پہلے دیکھ لیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد ایران والی شرائط بھی آپ کو دکھاتا ہوں. اور نوید صاحب آپ ذرا پلیز ان کو امریکہ کی شرائط تو دکھائی نا جو تھی. یہ US کنڈیشنز ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ امیڈیٹ سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز، جتنے بھی کائنیٹک ملٹری ایکشنز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، ایران کی طرف سے کسی قسم کی ہاسٹیلٹی نہ ہو، اور انکنڈیشنل ری اوپننگ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کی ہو، ریسٹور گلوبل آئل فلو، کوئی ٹول نہیں اس پہ چارج کرنا، کوئی بتا نہیں لینا، کوئی نہیں کرنا، اور انسپیکشن رائٹس ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی کے وہاں پہ، گارنٹیڈ میری ٹائم سیکیورٹی ہو، سیف نیویگیشن فریم ورک ہو، نیوکلیئر کنسٹرینٹس یعنی نیوکلیئر نہیں بنانا، اپنا نیوکلیئر جو ہے وہ ہینڈ اوور کرنا ہے. 2 فیز اسٹرکچر ہے اس کا، کہ ایک فیز 1 ہے اور پھر فیز 2 ہے. تو فیز 1 میں اب پاکستان نے کیا کیا، ان کو پہلے کہا کہ آپ 15 دن کے لیے اپنی جنگ کو روکیں، ہر قسم کی ہاسٹیلٹی کو روکیں، اور پھر ہم اس کے بعد جو ہے اگلے پورشن پہ چلتے ہیں. اس کے بعد کہ اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. اب ایران کی کنڈیشنز بھی کچھ آپ کو دکھا لوں. مین کنڈیشن جو تھی وہ بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ US ہمیں گارنٹی کرے نان ایگریشن. ایران نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ ٹیریٹوریل واٹر ہے، انٹرنیشنل واٹر نہیں ہے ہمارا، اس کے اوپر کنٹرول رہے گا، اور ہماری جو انرچ یورینیم ہے یہ ہم نے کسی کو نہیں دینی، یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس سے پیسفل پاور جو ہے وہ جنریٹ کریں. اور جو US کی سینکشن 47 سال سے لگی ہوئی ایران کے اوپر وہ ہو، پھر جو سیکنڈری سیکشنز اس کے اوپر لگی ہوئی تھیں وہ بھی ہو. یعنی سیکنڈری سیکشنز کس طرح کی بات ہے کہ اگر پاکستان کو یا کسی ملک کو اجازت ہونی چاہیے کہ جناب ایران سے تیل لے لیں یا گیس لے لیں، آپ نے دوسرے ممالک کے اوپر بھی کنڈیشنز لگائی ہوئی کہ وہ ہم سے نہ کریں. اور UN ریزولوشنز جو ایران کے خلاف ہے ان کو ٹرمینیٹ کرے، اور IAEA یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی جو ہے اس کی جو ریزولوشنز ہیں ایران کے اوپر وہ بھی کرے. US ملٹری وڈرا کرے، US کے جتنے بیسز ہیں مڈل ایسٹ میں ان کو ختم کرے، اور وار ریپریشنز ہوں، یعنی ایران کو اس کے پیسے ملیں جو ان کا نقصان ہوا ہے اس جنگ میں. اب یہ تو ایسی چیزیں تھیں کہ آبویسلی ایران کے پاس جب امریکہ کی شرائط گئی انہوں نے ان کو ریفیوز کر دیا، امریکہ کے پاس جب ایران کی شرائط گئیں انہوں نے ان کو ریموو کر دیا. اب پاکستان نے بیٹھ کے ایک نیا ڈرافٹ بنایا، اور وہ ڈرافٹ تھا، اس کے 2 فیزز تھے. پہلا فیز یہ تھا کہ بھائی خدا کے لیے 15 دن کی ہر ہاسٹیلٹی جو ہے اس کو ختم کر دو. اس کو انہوں نے ختم کر دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب 15 دن کے اندر ہم اسلام آباد کے اندر بیٹھیں گے اور ایک فریم ورک جو ہے اس کو ڈیوائز کریں گے اور اس کو بنائیں گے. تو وہ اس کے اوپر بھی ساری پارٹیز جو ہیں ایگری ہو گئی. اور سوال ایک ہی ہے جو پہلے دن سے لوگ اٹھا رہے تھے کہ نیتن یاہو جو ہے اس کو کون روکے گا، اس کے اوپر کون کنٹرول کرے گا. تو آبویسلی وہ امریکہ کرے گا. تو امریکہ نے شاید ابھی تک نہیں کیا. ایک غلط فہمی ہو گئی، اب مجھے نہیں پتا وہ کس سائڈ سے ہوئی، لیکن غلط فہمی ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی، ان کا یہ اس سیز فائر میں انکلوڈڈ ہے، جس میں لیبنان بھی ہے، پیلسٹائن بھی ہے، سارے ہیں.
नेतन्याहू ने कहा कि हम नहीं इसको मानते, लेबनान इसमें नहीं है, हमसे तो पूछ के किया ही नहीं है। जेडी वैंस ने भी कह दिया कि जी लेबनान इज नॉट इंक्लूडेड, और ईरान ने उसको सख्त स्टांस दिया। और आज यानी मुझे पता चला है कि पाकिस्तानी हुकाम जो हैं वो ईरानियन ऑफिशियल्स को ये कन्विंस करते रहे कि आप एक दफ़ा आएँ, आप जब तक आपका मौक़िफ़ कोई सुनेगा नहीं दुनिया में, तो उसके ऊपर असर नहीं होगा। जब आप खुद उनको बताएंगे और उनको रीजंस बताएंगे और कन्विंस करेंगे, तो फिर बहुत फ़र्क पड़ेगा उसका। तो गालिबन अब इत्तला ये है कि ईरानियन डेलीगेशन जो है वो चल पड़ा है ईरान से, अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुंच गया होगा या पहुंचने वाला होगा इस्लामाबाद। मैं आपको तफसीलात नहीं बताना चाहता कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा, लेकिन ये फैक्ट है कि हाई लेवल डेलीगेशन जो है ना सिर्फ ये आ रहे हैं बल्कि और ममालिक के भी लोग आ रहे हैं। बल्कि मुझे ये लगता है जैसे कल फौजिया कसूरी ने भी बताया था यहाँ पे कि बी रेडी, डोंट बी सरप्राइज कि अगर आपको पता चले कि जी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो वो भी आ गया एक सरप्राइज विजिट पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नेगोशिएशन हो रही है। ये वो आपको मैं बार बार बताऊं, इसको ये ना समझे कि सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है, ये यूनाइटेड नेशंस नहीं कर सका। जो चीज अक़वाम मुत्तहिदा नहीं कर सका, जो चीज जीसीसी कंट्रीज नहीं करवा सकी, जो ओआईसी नहीं करवा सका, वो अल्लाह ने पाकिस्तान के हाथ से करवा दिया, पहली बात। दूसरी बात है, लोग मुझे कहते हैं कि यार अगर ये हो गया तो वो हो गया तो वो हो गया। मेरे पास जो है ना ये अगर बगर चूके चुनाचे इसका आंसर नहीं है। आप करते रहे अगर मगर चूके चुनाचे, आई कांट आंसर दैट। मैं बिल्कुल फैक्ट्स पे करता हूँ। लेकिन आज लेबनान में बड़ी फायरिंग होती रही है, और काटिया जो हैं एक लेबनान की वोटर हैं, इन्होंने हमें वहां से ज्वाइन किया है। आमिर गौरी ने भी हमें ज्वाइन किया, अली गिलानी तो है ही हमारे साथ, और थोड़ी देर में हमें यूएस डेमोक्रेटिक पार्टी के शाहिद अहमद खान भी ज्वाइन करेंगे। और बड़ी मेरी रिक्वेस्ट, स्पेशल रिक्वेस्ट, मिस काटिया हैज जॉइंड अस। काटिया, थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Thank you. Thank you Katia, for covering this issue now. Katia, can you tell us what is happening in Lebanon and what is Israel doing over there in the last 24 hours? Because we only know that there are attacks and we don't know any details. Okay, for now, okay, I'm Katia Beiruti. I'm a journalist from Lebanon, journalist for 15 years. Okay, for now, as we can assure you that everyone knows Israel, and Israel always target the people. Sometimes they say they are targeting a party in Lebanon, but as we know the facts, and as all our colleagues are on ground, and we witness, they are targeting people. And yesterday it was the biggest massacre for Israel during this war, and it was very obvious that it targeted all the people and civilians. They claimed that they targeted some military basement and etc. And we all know that this is not the truth. And usually, as we know Israel, usually when we are going and we're heading toward a ceasefire, they always finish the war by a big massacre, as we saw yesterday. And for now, as the Netanyahu, before like 15 minutes maybe, he announced that there's a negotiation between the Lebanese side. So this would be like an evidence that whenever they want to start a ceasefire or to stop the war, they go to such a massacre. But now Lebanon is really like there's two opposite opinions. A lot of people in Lebanon, they do not really agree with the negotiations, because Israel is an enemy and we should not go to negotiation with Israel, at least not live negotiations. It should be through another party. So now the debate now, the fiery debate, if I can say it that way, is about not having
live negotiations and with Israel. So we will wait and see. I hope this won't lead to a street fight in Lebanon or a fight with the government, because a lot of people, they do not accept now the negotiations with Israel. And especially after the big massacre they did yesterday. It was a very big massacre. And now the Ministry of Health announced over 300 people are dead. And this number and will be accelerated because there's a lot of people are buried under their house, their damaged houses. Katya, can you tell us how many women and children are there who were assassinated, who were killed? Okay, so I will check the last. Okay, as now they announced, okay, the daily situation reports. Now we have like since yesterday, okay, the overall since yesterday we have 303 martyrs, 1,150 injuries. And overall, till now, since this war started, like a month ago, we have 1,888 martyrs and 6,092 injuries. And the total hostilities, 6,445. And as people are displaced, we have like 36,568 families that they are now. This is the total number of internally displaced families in collective shelters. As for now, as we're speaking now, Okay. and it will be accelerated because they are finding people, under the buildings that were bombed yesterday.